دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، آخرت میں خیر اور بقا ہے۔ تو کیا اب یہ گھر ایسا ہے کہ خاتون ایسی ہے، کیا ایسا بدرا آغا دولہ بھی فرماتے تھے ہمیشہ کہ حالانکہ ان کی کافی ایج ہو گئی تھی، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ میں جب باہر نکلتا ہوں میری زوجہ مجھے باہر تک میرے جوتوں کو رکھتی ہے۔ خوب یہ ادب احترام، اس کے پیچھے ظاہر اثرات ہیں۔ وہ فرماتے تھے کبھی گھر سے نکلتے وقت گھر میں غصے سے مت نکلو، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے انسان غصے میں گھر سے باہر نکل جاتا ہے زوجہ سے لڑ کے، تو وہ کہتے تھے کہ کبھی اس حالت میں گھر سے مت نکلو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم پلٹ بھی پاؤ گے کہ نہیں پلٹ پاؤ گے، کس حالت میں تم گھر سے نکل رہے ہو۔ خوب یہ تبھی امکان ہوگا کہ جب ہم گھر کو ایسا ماحول دیں گے اور ان موانع کو، رکاوٹوں کو گھر سے دور کریں کہ جس کی وجہ سے آج گھروں میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس میں پہلی ایک چیز عزیزان محترم یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ قناعت پسند نہیں رہا، قناعت نہیں ہے، جو دیا ہے خدا نے اس پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ چشمہ چشمی، دوسروں کا دیکھنا، دوسروں کے حالات کو دیکھنا، دوسروں کے گھر کو دیکھنا، اس کی گاڑی کو دیکھ لینا۔ ہمارے استاد بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص اپنی زوجہ کے ساتھ شہر کے ہائی کلاس ایریے میں چلا گیا گاڑی میں، تو بڑے بڑے گھر، بہترین گاڑیاں، جب بیوی نے سب یہ دیکھی تو کہا ہم کہاں تھے جب اللہ یہ ساری چیزیں بانٹ رہا تھا۔ خاص اور خاموش رہا، گاڑی گھمائی اور پھر ہاسپٹل لے آیا، جہاں کوئی مریض ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی کینسر کا ہے، کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، کہا ہے تو کہا یہ جب مریضیاں اور پریشانیاں بٹ رہی تھی تو ہم لوگ کہاں تھے۔ خود کو قناعت یہی ہے کہ جو ہے اس کا شکر کرو، کیونکہ روایات میں اگر تم اپنے سے اوپر دیکھو گے تو تم ہمیشہ پریشان رہو گے، اور پھر انسان مایوسی کی طرف، اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھو کہ کتنا کم ہے۔ ایک ٹانگ والا اگر یہ روتا رہے کہ میری دوسری ٹانگ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ ان کو دیکھے جس کی دو ٹانگیں نہیں ہیں۔ اور ہمیں تو احساس نہیں ہوتا نا کہ اللہ نے مطلب کتنا سالم بنایا ہے، یہ احساس ہمیں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال ہم توفیق ہوتی ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، مریض ہیں، وہ بیچارے میسج کرتے ہیں، دعا کے لیے کرتے ہیں، کئی لوگ آج بھی کل بھی ہر جگہ بچہ ایسا ہے، یہ پریشانی ہے۔ آپ یقین کریں احساس اس وقت ہوتا ہے کہ کتنا خدا نے آپ کے اوپر کرم کیا ہوا ہے، کتنی سالمیت ہے، کتنے لوگوں کے بچے عزیزان محترم شدید مریض ہیں، کتنا مرض ہے، لوگوں کے بچے معذور ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، بچے ہیں، چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے انسان۔ اب زندگی میں قناعت، آج جس دور میں ہم ہیں جس میں فیس بک اور یہ ساری چیزیں جو ماشاءاللہ ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، خوب یہ ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں دنیا کی رونق دکھائی جائے، دنیا کی ایسی ایسی چیزیں دکھائی جائے، اور ہماری حسرتیں ہر وقت بڑھتی رہیں کہ اچھا یہ ہو، اچھا وہ ہو، یہ ہو۔ کاش کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر بن جائے جس میں جنت کی لذتیں دکھائی جائیں اور ہم اس کو بھی دیکھتے رہیں اور ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ میں رات کو تہجد پڑھوں تاکہ یہ لذت تو مجھے ملے۔ کوئی تو بنائے گا انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی تو سافٹ ویئر ڈیزائن کرے۔ جانے محترم خوب ظاہر ہے، ویسے بھی ورچوئل ورلڈ میں ہم جا رہے ہیں، 0.2 ارتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، تو ویسے بھی ہر چیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ خوب انشاءاللہ ہم ان اپنے مشاہدات کو لے کر آئیں جوانوں کے آگے، تاکہ خوب ایک لذت کی طرف انسان بڑھے۔ اور سب سے بہترین لذت اپنے امام کی نوکری ہے، اس سے بہترین کوئی اور نوکری نہیں ہے عزیزان محترم۔ وہ شخص جو ہے وہ خراسان کا شخص آیا اور اس نے امام کے غلام کو دیکھا جو وہ کام کرتا تھا، تو اس نے اس سے سودا کیا، کہا کہ وہاں میرے باغ ہیں، میری زمینیں ہیں، میری جائیداد ہے، یہ سب لے لو اور یہ جو تم نوکری کر رہے ہو مجھے دے دو۔ اس نے دیکھا کہ سودا بڑا اچھا ہے، نقصان تو نہیں ہے، یہ گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں جاتا ہے، امام سے بولتا ہے ایسا ایسا ہے، شخص نے مجھے یہ کہا ہے۔ امام کہا اچھا تمہاری مرضی ہے۔ جب جانے لگا تو امام نے کہا رکو میری بات سنو، جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہے وہ قیامت میں اتنا ہی ہم سے قریب رہے گا۔
تو تمہاری مرضی ہے. وہ جب اس نے دیکھا اس نے بولا کہ میں اس کو کہاں چھوڑوں اس جانے موت, اس کا احساس نہیں ہے. ہم اس مادی دنیا میں امام کو بھول گئے.